بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک حضرت کعب تھے۔ سب سے پہلے جمعہ کے دن جمع ہونے کا طریقہ کعب بن لؤی نے جاری کیا۔ کعب بن لؤی جمعہ کے روز لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے تھے۔ اول اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے کہ آسمان اور زمین، چاند، سورج، سب چیزیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اور پند و نصاح کرتے، نصیحتیں کرتے، صلہ رحمی کی ترغیب دیتے، اور یہ فرماتے کہ میری اولاد میں ایک نبی ہونے والے ہیں، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا۔ اور یہ شعر پڑھتے جس کا ترجمہ ہے: کاش میں بھی ان کے اعلان دعوت کے وقت حاضر ہوتا جس وقت وہ قریش ان کی اعانت سے دستکش ہو جائیں گے، یعنی وہ وقت آئے گا کہ جب قریش ان کی مدد نہیں کریں گے اور میں کاش ان کی مدد کرتا۔ ثعلبہ کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر، اس سے پہلے یوم جمعہ کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے کعب بن لؤی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں کعب بن لؤی کا خطبہ ذکر کیا ہے۔ مرہ مرارت سے مشتق ہے، جس کے معنی تلخی کے ہیں۔ جو شخص شجاع اور بہادر ہوتا تھا، عرب اس کو مرہ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے لیے بہت تلخ اور مرہ ہے۔ مبالغہ کے لیے یہ لفظ کہا جاتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ انہی کی اولاد سے ہیں۔ کلاب کلب کی جمع ہے۔ ابو الرقیش اعرابی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کے لیے کلب، کتا اور ذئب، بھیڑیا اس قسم کے نام رکھتے ہو، اور غلاموں کے لیے مرزوق، رزق دیا ہوا، رباح، نفع پانے والا اس قسم کا عمدہ نام ذکر تجویز کرتے ہو؟ ابو الرقیش اعرابی نے یہ جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے اور غلاموں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں۔ یہ غلام تو اپنی خدمت کے لیے رکھے جاتے ہیں، بخلاف اولاد کے وہ دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر جنگ کرتی ہیں، اس لیے ان کے نام یہ تجویز کیے گئے تاکہ دشمن اس قسم کے نام سنتے ہی مرعوب ہو جائے۔ کلاب کا نام حکیم یا عروہ مہذب تھا۔ اعلیٰ اختلاف القول، کلاب شکار کے بہت شائق تھے، بہت شوقین تھے، شکاری کتے جمع رکھتے تھے، اسی لیے ان کا نام ہی کلاب پڑ گیا۔ قصی کا نام مجمع تھا، جو مجمع سے مشتق ہے۔ قصی نے چونکہ قریش کے متفرق قبائل کو جمع کیا تھا، اس لیے ان کو جمع کہتے ہیں، اسی لیے ان کو مجمع کہتے ہیں۔ قریش ابتدا میں متفرق تھے، الگ الگ تھے، ایک جگہ آباد نہ تھے۔ کوئی پہاڑ میں رہتا تھا، کوئی صحرا میں، کوئی وادی میں، کوئی گھاٹی میں، کوئی غار میں۔ قصی نے سب کو مکہ کے دامن میں جمع کیا اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مکان کے لیے جگہ دی اور سب کو ایک جگہ آباد کیا۔ اس وقت سے ان کو مجمع پکارا جانے لگا۔ چنانچہ ایک شاعر نے بھی لکھا ہے، امام احمد بن حنبل امام شافعی سے راوی ہیں کہ قصی کا نام زید تھا۔ قصی بڑے حکیم اور دانا تھے۔ ان کے کلمات حکمت میں نقل کیا گیا جو نعیم اور فرمایا کہ جو کمینوں کا اکرام کرے وہ بھی ان کے کمینے پن میں شریک ہے، جو اپنے مرتبے سے زیادہ طلب کرے وہ مستحق محرومی ہے، اور حاسد دشمن خفی ہے۔ حاسد جو ہم سے حسد کرتا ہے وہ دشمن خفی ہے، چھپا ہوا دشمن ہے۔ اور مرتے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ شراب سے پرہیز کرنا، بدن کو درست کرتے رہنا۔ شراب سے پرہیز کرنا وہ بدن کو اور ذہن کو خراب کرتی ہے۔ عرب میں قصی کو خاص اقتدار حاصل تھا، تمام لوگ ان کے مطیع فرما بردار تھے۔ قصی نے دارالندوہ کے نام سے ایک مجلس مشاورت قائم کی، جس میں تمام اہم مشورے ہوتے تھے۔ نکاح، ازدواج اور جنگی مہمات کے متعلق بھی اسی مجلس میں مشورہ ہوتا تھا۔ تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا۔ سفر سے جب واپس آتے تو اول دارالندوہ میں آ کر اترتے۔ گویا دارالندوہ عرب کا باب حکومت اور پارلیمان تھا۔ حجابت، سقایت، رفادہ اور لواء، صرف یعنی جھنڈا وغیرہ، صرف قصی ان تمام مناصب کے منتہا اور تنہا علم بردار تھے، یعنی یہ سارے منصب اور ذمہ داریاں قصی کو اکیلے ملی ہوئی تھیں۔ ان تمام
مہم اور خدمتوں کے ذمہ دار تھے۔ ان کے بعد یہ منصب اور عہدے مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کے علاوہ قریش کے اور بھی منصب تھے، جیسا کہ حافظ عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری مناقب قریش میں لکھا ہے۔ حجابت، بیت اللہ کی دربانی مسجد حرام کی خدمت، یہ خدمت بنی عبدالدار کے سپرد تھی، جس کو عثمان بن طلحہ انجام دیتے تھے۔ سقایت، حجاج کو زمزم کا پانی پلانا، یہ خدمت بنو ہاشم کے سپرد تھی۔ بنو ہاشم کی جانب سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ رفادت، فقراء، مساکین، حجاج، مسافرین کی اعانت اور امداد کرنا۔ اس محکمہ میں محتاجین کی امداد کے لیے کچھ رقم جو چندہ سے حاصل کی جاتی تھی جمع رہتی تھی۔ اس منصب پر وارث بن عامر بنی نوفل کی جانب سے مامور تھے۔ عمارت، مسجد حرام بیت اللہ کی حفاظت، تعمیر، مرمت حضرت عباس بنی ہاشم کی جانب سے اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ سفارت، دو فریق کسی معاملے میں مراسلت کرنا، یہ خدمت بنی عدی میں عمر بن خطاب کے سپرد تھی، اور ندوہ مشورہ بنی اسد میں سے یزید بن زمعہ بن الاسود مجلس شورا کے امیر تھے۔ قبہ، بوقت جنگ فوج کے لیے خیموں کا انتظام کرنا، یہ خدمت بنی مخزوم کے سپرد تھی۔ بنی مخزوم کی جانب سے خالد بن ولید اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ لواء یعنی علم، جھنڈا، علم برداری، اس کو عقاب بھی کہتے تھے۔ علم برداری بنو امیہ کے سپرد تھی، جس کو ابو سفیان اموی حضرت معاویہ کے والد پورا کرتے تھے۔ آئینہ، زمانہ جنگ میں زمانہ گھوڑ دوڑ میں گھوڑوں اور سواروں کا انتظام۔ اس خدمت کو بنو مخزوم کی جانب سے خالد بن ولید انجام دیتے تھے۔ غرض یہ کہ خالد بن ولید زمانہ جاہلیت میں بھی امیر الحرب تھے۔ اخیارکم فی الجاہلیہ اور خیارکم فی الاسلام کے پورے مصداق تھے، اور اشناع قبائل کے باہمی مناشقت رفع کرنے کے لیے دیت اور تاوان کا ادا کرنا۔ جس شخص میں دیت اور تاوان دینے کی طاقت نہ ہوتی، اس کی اعانت اور ان کی اعانت کرنا یہ خدمت تھی۔ یہ خدمت بنی تمیم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ ابو بکر جس کام کے لیے کھڑے ہو جاتے تو قریش ابو بکر کی تصدیق کرتے، دل جان سے اس میں اعانت اور مدد کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اگر کوئی اور کھڑا ہوتا تو پھر قریش اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اموال محجرہ، اموال موقوفہ جو بتوں کے نظر نیاز کے لیے وقف کیے گئے تھے، بنی سہم میں سے حارث بن قیس اور ان اوقاف کے متولی تھے۔ ایسار و ازلام، تیروں سے فال نکالنا، اس وقت سفر کرنا مبارک ہے یا منحوس۔ بنی خوج میں سے صفوان بن امیہ محکمہ فعال کے محتمم تھے۔ عبد مناف، امام شافعی فرماتے ہیں کہ عبد مناف کا نام مغیرہ تھا، بہت حسین جمیل تھے، اس وجہ سے ان کو قمر البطحہ بھی کہتے ہیں، یعنی بطحہ کے چاند۔ موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ بعض پتھروں پر لکھا ہوا پایا گیا کہ میں مغیرہ اقصیٰ کا بیٹا اللہ کے تقوی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں۔ ہاشم، امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمرو تھا، مکہ میں قحط تھا، ہاشم نے شوربہ میں روٹیاں چور کر کے اہل مکہ کو کھلائیں، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ ہاشم کے معنی ہے چورا کرنے کے ہیں۔ ہاشم کا نام اسی وجہ سے پڑ گیا کہ وہ روٹی کو چورا کر کے اور سالن میں ملا کے لوگوں کو کھلاتے رہے۔ عمرو بلند مرتبہ نے اپنی قوم اور تمام اہل مکہ کو سرید بنا کر کھلایا۔ مکہ کے لوگ قحط کی وجہ سے لاغر ناتواں تھے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اسی طرح سے کھلایا، نہایت سخی تھے۔ دسترخوان بہت وسیع تھا اور ہر دار و صادر کے لیے ان کا دسترخوان حاضر تھا۔ غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے، نہایت حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ قبائل عرب علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی بیٹیاں ہاشم پر پیش کرتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہرقل شاہ روم نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے، میں اپنی شہزادی کو جو حسن جمال میں یگانہ روزگار ہے، یعنی سوچئے
روم کا بادشاہ اپنی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا تھا اور خط لکھا کہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ سے شہزادی کا نکاح کر دوں۔ ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ شاہ روم کا مقصد اصلی یہ تھا کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کے پیشانی پر چمک رہا ہے اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر لے۔ کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت ہاشم کا سن 25 سال کا تھا۔ ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا کرے، موسم گرما میں شام کی طرف، موسم سرما میں یمن کی طرف۔ اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا، لق و دق بیابانوں اور خشک ریگستانوں بر و بحر قطع کرتا ہوا موسم سرما میں یمن اور حبشہ تک پہنچتا۔ نجاشی شاہ حبشہ ہاشم کی خاطر مدارات کرتا، ہدایہ پیش کرتا۔ موسم گرما میں شام، غزہ، انقرہ یہ سب جگہ سفر ہوتا۔ جو اس وقت قیصر روم کا پایہ تخت تھا، آج جگہ بدل گئی، یعنی وہ روم کی حکومت کا مطلب سینٹرل تھا، پایہ تخت تھا، وہاں تک پہنچتا۔ قیصر روم بھی ہاشم کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ پیش آتا اور نذرانہ بھی پیش کرتا تھا۔ ہاشم نے اپنی قوم کے لیے 2 سفروں کا طریقہ اختیار کیا، ایک سفر سردی کا، دوسرا گرمی کا۔ ہاشم نے حکومت یمن، حکومت روم، قریش کا کارواں، تجارت، حمایت اور حفاظت کا حکم حاصل کیا۔ عرب کے راستے میں چونکہ لوٹ اور تجارت بہت زیادہ تھی، اس لیے ہاشم نے قبائل سے معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری ضرورتیں پہنچایا کریں گے، تم ہمارے قافلے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا۔ ہاشم کی اس حسن تدبیر کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام راستے مامون ہو گئے، یعنی لوٹ مار ختم ہو گئی، آسانی سے مال تجارت آتا جاتا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام میں قریش کو انعام دیا اور وہ انعام کو یاد دلایا کہ لإیلاف قریش، پوری سورہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ 2 سفر کے بارے میں۔ جب ایام حج آتے تو ہاشم تمام حجاج کو گوشت اور روٹی، ستو، کھجور یہ چیزیں کھلاتے، یعنی سارے حاجیوں کو کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے۔ مینا، مزدلفہ، عرفات میں بھی اسی طرح کھانے پینے کا انتظام فرماتی۔ امیہ، عبد الشمس، ہاشم جو جود و کرم اور تمام عرب میں ان کا یہ اقتدار بہت زیادہ شاخ گرا تھا۔ امیہ نے بھی اس کی کوشش کی کہ ہاشم کی طرح لوگوں کو کھلائے، مگر اس کی دولت، اس کی ثروت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ بنو ہاشم سے امیہ کی عداوت کا سلسلہ اول یہیں سے شروع ہوا۔ ایک بار ہاشم قافلہ تجارت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں مدینہ منورہ میں ٹھہرے، وہاں بازار میں ایک عورت پر نظر پڑی۔ حسین جمیل ہونے کے علاوہ شرافت اور نجابت، فہم، فراست کے اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ ہاشم نے دریافت کیا یہ عورت کس کی منکوحہ ہے یا غیر منکوحہ ہے؟ معلوم ہوا کہ اسیحہ بن جلح کی منکوحہ تھی، یعنی وہ کسی سے نکاح ہو چکا تھا ان کا، جس سے عمر و معبد 2 لڑکے بھی پیدا ہوئے۔ بعد میں اسیحہ نے ان کو طلاق دی۔ ہاشم نے ان سے نکاح کا پیغام دیا۔ ہاشم کی نسب شرافت اور ذاتی مکارم کی وجہ سے انہوں نے پیغام کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ ان عورت کا نام سلمہ بنت عمرو تھا جو قبیلہ بنی نخیل سے تھی، اور نکاح کے بعد ہاشم نے ایک دعوت دی جس میں تمام قافلہ والے شریک تھے اور کچھ لوگ قبیلہ خزرج کے بھی موجود تھے۔ ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینہ میں قیام کیا۔ سلمہ حمل ہوا جس سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ جس وقت پیدا ہوئے تو سر میں ایک سفید بال تھا، اس لیے شیبہ نام رکھا گیا۔ ہاشم قافلہ کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے اور غزہ پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہوا، وہیں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔